بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے اللہ سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اچھی صحت سے نوازے، آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ علیہ السلام اس پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو حاملہ بھی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ ناظرین، اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد گرامی کچھ یوں ہے، ترجمہ کنز الایمان: پس ناکا کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ علیہ السلام کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔